رات کی تاریکی ہے. حضرت عمر رات کے اندھیرے کے اندر گشت کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون پریشان ہے. کافی دور نکل جاتے ہیں تو ایک اور پریشان آدمی نظر آتا ہے, گھر کے باہر بیٹھا ہوا اور رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے. جی کیوں رو رہے ہو؟ رونے لگا اور کہنے لگا نہیں جانتا کون ہے. کہتا ہے کہ میرے بھائی جب تم نے ایک رشتہ جوڑی لیا تو سنو, میں بہت قسمت کا مارا ہوا انسان ہوں. میں اس جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا ہوں, اندر میری بیوی رو رہی ہے اور ادھر میں رو رہا ہوں. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور میری گاؤں کا ایک بہت مضبوط آدمی, پیسے میں بھی مضبوط ہے, اثر و رسوخ میں بھی مضبوط ہے اور طاقتور بھی ہے. اس کے آگے پیچھے گنڈے بھی رہتے ہیں. وہ شخص رات کی تاریکی میں آتا ہے اور مجھے میرا کان پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے. پھر وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, میری بیوی کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام کرنے کے لیے. نہیں تو وہ مجھے اور میری بیوی دونوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے. میری بیوی ڈر جاتی ہے اور مارے ڈر کے وہ سب کچھ کر لیتی ہے جو اس کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا. یہ پرابلم ہے. ابھی آیا تھا؟ ہاں آیا تھا اور غلط کام کر کے چلا بھی گیا. حضرت عمر نے کہا میرے بھائی سچ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ کہا وہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے, آج آیا ہے, غلط کام کر کے چلا گیا ہے, اب وہ کل نہیں آئے گا, پرسوں آئے گا. امیر المومنین کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور دلی دل میں کہا الہ العالمین, کتنا لاچار بے امیر المومنین ہوں. میرے دور خلافت میں ایک آدمی مجبور ہے اور وہ بھی اتنی بڑی مجبوری کہ اس کی عورت کی عزت لٹتی ہے اور بیچارہ مجبور اور غریب آدمی کچھ نہیں کر پاتا. اس بات کو دل میں سوچا, کہا کہ سنو پرسوں جب وہ آئے گا تو 2-3 کام کرنا بس. کہا کیا؟ کہا اپنی بیوی سے کہنا کہ جب وہ آئے اور تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے اور آ ہی جائے تو اس سے کہنا کہ بھائی اب تو ہمارا اور تمہارا معاملہ بہت قریب ہو ہی گیا ہے, تم ہمارے دل میں بیٹھ ہی چکے ہو اور ہم تمہارے دل میں, تو اب روزانہ نخرے دکھانے سے کیا فائدہ. ایسا کرو کہ یہ کام تم جب چاہو تب کر لیا کرو, لیکن روشنی میں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, روشنی میں مجھے میرے پتی کی, میرے شوہر کی یاد آتی ہے, اس لیے چراغ بجھا کر یہ غلط کام کرو اور میں کھل کر تمہارا سپورٹ کروں گی. اتنا کہنا, وہ تمہاری بیوی کی باتوں میں آ جائے گا اور چراغ بجھا دے گا, بقیہ کام میں سنبھال لوں گا. وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ بقیہ کام سنبھال لوں گا, کیا مطلب؟ کہا تم ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اور اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ کھانا بنا کر رکھنا. یار یہ کیا مسئلہ, کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا. اپنی بیوی کو بولنا کہ کھانا بنا کر رکھے اور جب وہ تم سے غلط کام کرنے لگے تو چراغ بجھا دینا بس. ایک دن گزر گیا, وہ نہیں آیا. دوسرا دن وہ آتا ہے, زنا کی نیت لے کر آتا ہے, زنا کے ارادے سے آتا ہے, زنا کرنے کے لیے آتا ہے. اس غریب آدمی کی چھوپڑی میں گھستا ہے. حضرت عمر فاروق پہلے سے تلوار لے کر چھپے ہوئے ہیں, گھر کے مالک کو بھی پتا نہیں کہ امیر المومنین آ چکے ہیں. اس آدمی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. جب رات پوری طریقے سے اندھیرے میں چھا جاتی ہے تب یہ شخص اندر جاتا ہے, کان پکڑ کر گھر کے مالک کو باہر بٹھاتا ہے, چل باہر چل, ادھر چل, اندر کر باہر. خود اندر جاتا ہے, چراغ جل رہا ہوتا ہے. بیوی نے آج مسکرا کر کہا اب آپ سے کیا پردہ کروں, ہمارا آپ کا معاملہ تو اب روز کا ہو چکا ہے. سنو ایسا کرو بھائی, اب تم کرتے ہی ہو غلط کام تو کھل کے کرو, لیکن چراغ بجھا دو, کیونکہ چراغ جلتا ہے تو مجھے شوہر کا پیار یاد آتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کو بھول جاؤں اور تمہاری آغوش میں آ جاؤں. اندھیرا کر دو. باتوں میں آ گیا, چراغ بجھا دیا. ادھر حضرت عمر اس طاق میں تھے کہ غلط کام ہونے نہ پائے, کیونکہ میں بچانے کے لیے آیا ہوں. جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں. اب خطرہ تھا کہ تلوار اندھیرے میں چلائیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ پر, زانی کی جگہ پر اس غریب آدمی کی بیوی کی گردن پر کہیں تلوار نہ چل جائے. اس لیے کچھ بولنا تھا.
حضرت عمر اندر گھسے اور کھانسے وہ سمجھا کہ اس کا پتی آ گیا اندر. اس نے کہا